السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. حکومتیں وفاقی حکومت یا موجودہ سیاسی جماعتیں مصیبت میں پڑ گئی ہیں. آج بھی اگر جو مرضی آپ کہیں، عمران خان نیازی جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہے، جیل میں ہے اور بہت ریلیونٹ ہے. ہم جو مرضی باتیں کرتے رہیں، لیکن اب باتیں میں ساری ڈسکس کروں گا آج. کیا کیا دھمکیاں آئی ہیں یہاں کے وزراء کی طرف سے اور اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے. پھر ایمان مزاری والا کیس جو ہے وہ ذرا کولڈ برنر پہ چلا گیا ہے. وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آگے ہونا کیا ہے. جو بہت تیزی تھی نا وہ کوئی تھوڑی سی ٹھنڈی ہوئی ہے. اچھا، ایک اچھی خبر ہے. لاہور ہائی کورٹ آج کافی اہم کیسز رہے. پتنگ بازی والا، موٹر وہیکل آرڈیننس کے حوالے سے بہت اہم معاملہ تھا. پھر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن کا جو ووٹنگ کے حوالے سے جو بات تھی نا، لوکل گورنمنٹ کا ووٹ، وہ بڑا اہم ہے. آج جج صاحب نے بڑی تعریف کی اس کیس کے حوالے سے. اور ساتھ ساتھ مال ٹاؤن ثانیہ میں جو بیانات ہیں نا، جو سارے جوڈیشل انکوائری ٹرائبونل کے ساتھ اس کیس کی سماعت ہوئی. پہلے متنازع ٹویٹ کیس جو ہے افضل مجوکا نے عدالت میں پیش ہوں گی، ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی علی چٹھا، اور کہا گیا اس درخواست ٹرانسفر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور 15 دسمبر تک ملتوی ہوگی. یہ اب چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے، جو بڑی بات ہے. ایک اور بات ذکر کر کے میں چلتے چلوں. سراب برکت کے حوالے سے یہ میں نے کہا تھا کہ کیسوں کی تفصیلات ساری لی جائیں، چونکہ ایک کیس کے بعد دوسرا کیس، دوسرے سے تیسرا. اب سارا وہی پرانا طریقہ کار جو وتیرہ اپنایا ہوا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی کہا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب طاہر کے پاس گئی ہے اور نوٹس جاری کر دیا ہے. اب نوٹس جاری کر کے ڈیٹ کیا رکھتے ہیں وہ ذرا دیکھنے والی بات ہے کہ ڈیٹ کیا آتی ہے. بہرحال وہاں یعنی اس کیسز میں تو فوراً ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے سارے معاملات کو. وہیں میں ذکر کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اب اگلی بات کے بعد میں باقی یہاں آ جاتا ہوں. اڈیالہ جیل کے باہر کہہ رہے کوئی تماشا نہیں لگنے دیں گے. پہلے کون سا تماشا لگتا تھا؟ ملاقات ہے، ملاقات کرنے دے، کوئی ضرورت نہیں تماشا لگے. آج بھی ملاقات کرنے. آپ کون ہوتے ہیں ملاقاتیں روکنے والے؟ یہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی جو جلسہ تھا وہ کچھ نہیں تھا، صرف ماں سوائے گالم گلوچ تھا. لیکن کامیاب جلسہ ہی کہا جا سکتا ہے اس کو، یہ نہیں ہے کہ ناکام. اور جو جس طرح کی گفتگو ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں اور اس کے پازیٹیو اثرات کیا ہیں. نیگیٹو یعنی بنیادی تو میں نے پہلے کہتا ہوں یہ حکومت کو اپنے ذمہ لینا چاہیے. آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے ذمہ ڈال دیا، وہ ڈیفینڈ کرتے پھریں. آپ کا کام ہے یہ ڈیفینڈ کرنا. فائدہ آپ لے رہے ہیں، بینیفیشری آپ ہیں. ابھی بادشاہ نہیں لگا ہوا. اور وہ پرانے پھر آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ نواز شریف کے پرانے بیان سارے روند کے رکھ دیا نواز شریف کو، ٹھیک ہے نا جی، روند کے رکھ دیے. اور خلاف ضابطہ جو کارروائی کے حوالے سے وہ 10 دسمبر کو مقرر ہو گیا. پشاور جلسے کے بعد کہا جا رہا ہے سہیل افریدی کے حوالے سے کہ وہ 10 دسمبر کو اس کی سماعت ہوگی. اصل آتے ہیں ہم لاہور ہائی کورٹ میں جو اہم معاملات ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم، سب سے پہلا تو ہے وہ امتناع جو پتنگ بازی آرڈیننس ہے جو نیا بنایا ہے، اس کی وائریز کو چیلنج کیا تھا. جسٹس محمد اویس خالد صاحب کے پاس سماعت ہوئی. وہ ڈی جی وال سٹی کو کہا کہ فریق نہیں بنایا گیا. میں نے کہا جی فریق بنا لیتے ہیں اس کو. اس کیس کی سماعت ہوئی. میں نے عدالت کو بتایا کہ آرڈیننس جاری کرنے کے سرٹن کنڈیشنز ہیں. وہ ساری میں نے عدالت کے سامنے پیش کر دی کہ یہ کنڈیشنز ہیں جس کی بیس کے اوپر آرڈیننس جاری ہونا چاہیے. اور کل چونکہ میں اسلام آباد ہوں اس لیے پرسوں کے لیے اس کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے. میں نے وہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے رکھ دی ہیں. ایک ایک چیز میں نے عدالت کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس کو اس طرح سے لے کر جایا جائے. اور میں گراؤنڈ پہ چیزیں لے کے آ رہا ہوں نا. یعنی میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو حالات اور واقعہ سے ہٹ کے ہو، جو بہت ہی ڈفرینٹ کانٹیکس کے حوالے سے ہو. یہاں یعنی اعتراض رہے. میں نے کب کہا کہ پتنگ بازی بالکل ہی ختم کر دینی چاہیے، لیکن آپ کے پاس ہے نہیں. آپ گراؤنڈ پہ کر نہیں سکتے نا. 2.5-3 کروڑ کی آبادی یا 2-2.5 کروڑ کی آبادی لاہور میں، اور پولیس والے کو 15-16 ہزار 20 ہزار 30 ہزار جتنے بھی ہیں وہ کیسے روک سکیں گے؟ اور 18 سال سے کم پہ پابندی کیسے برقرار رکھ سکیں گے؟ سوال ہی پیدا ہے. اب میلے ٹھیلے بنانے ہیں تو بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ آرڈیننس کی وجہ سے آپ کے پاس گراؤنڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں گراؤنڈ پہ بتائیں کہ گراؤنڈ پہ آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ جس سے آپ اسٹیبلش کر سکیں گے، ثابت کر سکیں گے آپ. اور وہ ایک بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جناب موٹر سائیکلوں سے بھی تو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. یعنی موٹر سائیکل کے لائسنس جس کو دیتے ہیں نا وہ بندے کا پتہ ہے، اس کی تصویر لگی ہے، شکل لگی ہے. جب سڑک پہ آ کے موٹر سائیکل یا گاڑی والا مارے گا وہ پکڑا جاتا ہے. اور اصل لوگوں کو یعنی یہاں تو ڈور اگر گڈی اڑ رہی ہے مناوا میں اور یا مال پہ آ جائیے، یا اندرون شہر یا مال سے اڑ رہی ہے مناوا میں چلی جائے، یا اندرون شہر چلی جائے، داتا دربار چلی جائے، اس سائڈوں
پہ آپ کیسے جسٹیفائی کر سکیں گے؟ آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں سر. اس میں بہرحال پرسوں کی سماعت ملتوی ہوگی اور فریق بنانے کی درخواست جو ہے میں اس میں دائر کر دوں گا اور اس میں سارے حالات اور واقع. دوسرا معاملہ آپ لوگوں کی پرزور تھا کہ موٹر وہیکل آرڈیننس میں جو FIR ہو رہی ہیں, جو کچھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے بہت اہم سوال اٹھائے تھے میرے سامنے, اور وہ قصور بھی میرا تھا, ہمارا ہی تھا قصور. ہم نے کہا تھا کہ ہیلمٹ پہنے, ہم نے کہا تھا کہ جناب 1 وے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, ہم مفاد ہیں ہم, لیکن ہم یہ نہیں لے کے گئے تھے کہ آپ اس طرح کا کام شروع کر دیں گے, اتنے بھاری بھرکم جرمانے آپ عائد کرنا شروع کر دیں گے. کریں, آپ ڈیٹرنس رکھنی ہے, بالکل اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ اور یہ کرنا بھی تھا. اسمبلی کے اندر قانون پاس کرتے ہیں آپ, اسمبلی میں لا ہوتا, وہاں ڈسکشن ہوتی, پھر آپ کو پتہ چلتا کہ کیا آپ آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری, میں کئی آرڈیننس بتاتا ہوں, اتنے آرڈیننس جاری کر رہے ہیں. اب اس میں ہماری پنجاب حکومت کوئی بات نہیں کر رہی, کوئی ذکر نہیں کر رہی ہے پنجاب حکومت کے آپ اتنے آرڈیننس کیوں جاری کر رہے ہیں. PTI اس پہ اگر بات کریں نا, پنجاب اسمبلی کے حوالے کیوں آرڈیننس, تحریک التوا ڈالے کہ کیوں آرڈیننس جاری کر رہے ہیں آپ. آرڈیننس آپ لائیں, قانون سازی کریں پراپر. اس حوالے سے جسٹس فاروق اعظم صاحب کے بعد سامنے اس کیس کی سماعت ہوئی, میں نے یہ ساری باتیں سامنے رکھنی. عدالت نے 2 ہفتے میں نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب مانگ لیا ہے اور 22 دسمبر کے لیے عدالت نے اس کیس کی سماعت ملتوی کی ہے. پنجاب حکومت اور باقی سب کو کہا کہ اس میں جواب داخل کیا جائے. اس کا ایک اور بڑا اہم تھا انٹرنیشنل لائر ایسوسیشن کا یہاں پر کیس, اور وہ بہت ہی اہم کیس ہے کہ جس میں لوکل گورنمنٹ ضلعی حکومتوں کے حوالے سے رائٹ ٹو ووٹ, اوورسیز پاکستانیوں کے جو حق کے دائرے استعمال کرنا چاہتے ہیں, ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں, ان کے اس حق کے حوالے سے یہ بات میں نے اٹھائی ہے. اور بڑی لاجیکل سوال ہے کہ ان کا رائٹ ہے نا جی, ووٹ ڈالنا چاہیے نا اس کو, اسے کیوں روک سکتے ہیں آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے نا. آپ اگر اس طریقے سے لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس طرح تو پاسبل ہی نہیں ہے. ناممکنات کے اندر یہ بات ساری سامنے, اور یہ ساری چیزیں میں نے وہاں پر اٹھائی ہیں. اور عدالت نے تعریف کی کہ بہت اچھا پوائنٹ لے کر آئے ہیں آپ رائٹ, آپ نے ایک چیز عدالت کے سامنے رکھی. میں نے کہا جی ہم تو کوشش کرتے رہتے ہیں. اب انٹرنیشنل ایسوسیشن میں پنجاب چیپٹر کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور وہاں ہمارے دوست اب آپ بڑی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور ہم یہاں لوگوں کے حقوق کے لیے, یعنی کوئی احسان کی بات نہیں, ہم نے جنرل رائٹ ٹو ووٹ باقی والا سے, لیکن یہاں لوکل گورنمنٹ کے کانٹیکٹ سے, اور ابھی تک پنجاب لوکل گورنمنٹ نے یہ رائٹ نہیں دیا ہے. اب اس کو پھر وہ اکٹھا ہی جو ہے, میرا جہاں تک خیال ہے جو باقی کیسز چل رہے ہیں اس کے ساتھ امید ہے اکٹھے سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا تو آسانی رہے گی. اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ حق آپ کو لے کے دینا ہے. اب اوورسیز پاکستان کو یہ حق لے کے دینا, یہ ان کا حق ہے, یہ رائٹ ہے ان کا, ان کو یہ حق ملنا چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں اس کا حق لینا؟ ہماری بنیادی طور پر پنجاب اسمبلی کو بھی یہ رائٹ ماننا چاہیے, نیشنل اسمبلی کے اندر بھی قانون سازی اس کانٹیکس کے حوالے سے, تاکہ ان کو رائٹ مل سکے, یہ ووٹ کا رائٹ مل سکے. یعنی یہ ووٹ ڈالیں نا, آن لائن لائیں, بایو میٹرک کریں, باہر بندہ بیٹھا ووٹ ڈال سکے. اپنے آنا تو ہوتا ہے نا پاکستان, یہ ان لوگوں, چلے آپ پابندی یہ لگا سکتے ہیں جو پاکستان آتے نہیں ہیں, لیکن جنہوں نے دوہری شہریت رکھی ہوئی ہے, یار دوہری شہریت پہ پابندی لگا دیں تو پھر تو کچھ سمجھ میں بات آتی ہے. ایسی چیز تو بھی ریکارڈ کے اوپر ہے ہی نہیں ہے جو اس پہ بھی عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے 22 دسمبر کے لیے عدالت نے اس کیس کی سماعت ملتوی کی ہے. آخری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے, وہ مالٹون ثانیہ کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا مالٹون ثانیہ ہوا, کتنی شہادتیں ہوئیں, اس پہ جوڈیشل انکوائری ٹرائبیونل بنا. جسٹس علی باقر نجفی نے وہ جوڈیشل انکوائری ٹرائبیونل ہولڈ کیا اور رپورٹ آئی. رپورٹ میں کلپریٹس جو گناہ گار ہیں وہ بھی آ گئے. اس کے بعد بہت سارا مٹیریل لگا ہوا ہے, یعنی مشتاق سکھیرا کے حوالے سے وہ کیسے آیا, کس طرح بنایا, پولیس کیسے آئی یہاں پر, وہ ساری چیزیں کو سامنے ریکارڈ رکھنے کا. شہباز شریف کا بیان ہے جو بیان الفی کی بیس کے اوپر, کس نے کمانڈ دی تھی اس آپریشن کو کرنے کے لیے, آپریشن کے لیے اتنی تھانوں کے پولیس کیسے آئی. آج پتہ نہیں صوبائی حکومت جو ہے نا ہماری, وہ اس میں کہ یہ جناب لارجر بینچ والا, آج تک وہ GIT والا کیس لگ نہیں رہا. وہ لارجر بینچ بنے اور چیزیں ڈیسائیڈ ہوں, نہیں بن رہا وہ آج تک. آج پھر انہوں نے اس طرح کا اعتراض اٹھایا, میں نے بتایا نہیں جی ایسی کوئی بات ہی نہیں, لارجر بینچ والا سے اس سے دور تک تعلق نہیں ہے. یعنی آج اگر بات کرتے ہیں 2018 سے لے کر آج تک اگر لے کے جائے تو پہلے کیوں نہیں ہے ساری بات, آج ہی ایسا کیوں ہو گیا کہ اور اس کی ساری جتنی بھی ہیئرنگز ہیں وہ اپنا آرڈر شیٹ وغیرہ وہ ساری میں عدالت کے سامنے رکھ دوں گا. جسٹس چودھری اقبال صاحب کے سامنے کیس کی سماعت ہوئی, بڑے آسان طریقے سے سارے معاملے کو دیکھا انہوں نے, اور جو ہے نا اب اس پہ آئندہ ڈیٹ پہ بحث ہوگی. وہاں
یہ سارا مٹیریل اگر سامنے آ جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ مین تو نہیں لگائی آپ نے، مین میں پتہ بھی کوئی نہیں کیا حالات اور واقعات ہیں. ساری وہ اپنی جگہ ہے جی آئی ٹی کا کانٹیکٹ، لیکن وہ مقرر نہیں ہو رہی. یہ میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہ مٹیریل تو کم از کم مل جائے نا. اور بات بھی یہی ہے کہ جی آئی ٹی میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا. جی آئی ٹی میں کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ جی آئی ٹی کنکلوڈ کر دے گی فائنل جو کچھ بھی ہے، جس حوالے سے بھی ہے، اور جی آئی ٹی سے مطلوبہ نتائج جو ہیں اسے کوئی ٹرائل تو افیکٹ نہیں ہونا. لیکن نہیں ایسا ہو رہا. اسی طرح جوڈیشل انکوائری کے ساتھ جتنا ریکارڈ ہے وہ میں مانگتا رہوں گا. اور ہم کچھ جواد حامد منہاج القرآن کی طرف سے اس کیس کی یہ دائر کیا گیا تھا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.